إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله: لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، ایک مسلمان کے لیے شہید ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر بہت بڑا احسان ہے. شہادت جیسی چیز ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے خود اس کی خواہش فرمائی. میرا دل کرتا ہے اللہ مجھے جو جان دی ہے میں اللہ کے راستے میں قربان کر دوں، پھر اللہ مجھے زندگی عطا کرے، پھر میں دوبارہ قربان کروں اللہ کی راہ میں. اللہ پھر مجھے زندگی عطا کرے، پھر میں اللہ کے راستے میں ہی قربان کر دوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بھی یہی تھی: اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وفی بلد رسولک. یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما، وفی بلد رسولک، لیکن میں چاہتا یہی ہوں کہ میری شہادت ہو مدینے کے اندر ہی. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سن کے بڑے حیران ہوا کرتے تھے، کہا کرتے تھے عمر آپ کو بھلا مدینے میں کیسے شہادت مل جائے گی؟ پھر آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کر مسجد نبوی کے مصلی پہ ہی انہیں جو ہے وہ شہادت عطا فرمائی. اسلامی تاریخ شہداء سے بھری پڑی ہے. سید الشہداء جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بدر کے شہداء ہیں، جنگ احد کے شہداء ہیں، سینکڑوں ہزاروں صحابہ مرتدین کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں قربان ہوئے. بے شمار شہادتیں ہیں. اگر ہم تاریخی اعتبار سے شمار کرنا شروع کریں تو شاید کوئی دن ایسا نہ بچے جس دن کوئی مسلمان اللہ کی راہ میں شہید نہیں ہوا. ان میں سے کچھ شہادتیں مظلوم بھی ہیں، مظلومانہ شہادتیں ہیں، اور کل کا دن ایسی ہی ایک مظلوم شہادت کی یاد دلاتا ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا خانوادہ، ان کو مظلومانہ شہید کیا گیا. ہمیں دیکھنا یہ ہے اس شہادت کی وجہ کیا بنی، کیا مسئلہ بن گیا، کیا وجہ بن گئی کہ 10 محرم الحرام کو 61 ہجری کے اندر یہ المناک سانحہ اور واقعہ پیش آ جاتا ہے جس کے اثرات سے 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی امت نہیں نکل سکی. ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے.
اپنے اپنے طریقوں سے غم اور دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں اگر جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سرا تلاش کرنا ہے، اس کی کھوج لگانی ہے، ذمہ داران کا تعین کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو دیکھنا پڑے گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد بڑے مشکل دور آئے، لگ ایسا ہی رہا تھا جیسے اسلام کی ناؤ ڈوب جائے گی اور کوئی اسلام کا نام لیوا دنیا کے اندر رہے گا نہیں۔ زمینی حقائق یہی کہتے تھے، حالات بڑے ہی پریشان کن تھے۔ رومیوں کا خطرہ، ایرانیوں کا خطرہ، مدینہ کے اندر منافقین کا خطرہ، خیبر کے یہودیوں کا خطرہ، مانعین زکوٰۃ کا خطرہ، اور اس کے بعد جن لوگوں نے جھوٹی نبوت کے دعوے کر دیے تھے ان کے ساتھ ہزاروں لوگ شامل ہو گئے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتی تھی کہ میرے ابا پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد ایسی ایسی مشکلات آئی ہیں، اگر وہ مشکلات کسی پہاڑ پر رکھ دی جائیں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کا انتخاب فرمایا، انہوں نے حالات سازگار کیے، انہوں نے بنیادیں مضبوط کر دی۔ وقت تھوڑا ملا، 2 مہینے، 2 سال، 3 مہینے، 10 دن، اللہ رب العالمین نے پھر ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ 20 لاکھ مربع میل کے فاتح، کیسر کو فتح کرنے والے، ایران کو، کسرا کو فتح کرنے والے، یہودیوں کو لگام ڈالنے والے، مجوسیت کے آتش کدوں کو بجھانے والے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے وار یہاں پر ہوا، سب سے پہلے ہرمزان نے، جو ایران کا کمانڈر تھا، اس نے ابو لولو مجوسی لانتی کے ساتھ، جس کا آج بھی ہمسایہ ملک کے اندر مزار بنا ہوا ہے اور اس کے نام پہ نام نہاد مسلمان انگوٹھیاں پہنتے ہیں، فیروزی رنگ کی انگوٹھیاں پہن کے اپنی نسبت اس ملعون سیدنا عمر کے قاتل کی جانب کرتے ہیں، اس لانتی سے یہ کام کروایا گیا۔ اپنی سازش میں کامیاب نہ ہو سکے، یہ انفرادی سازش تھی۔ بہرحال شہید تو ہوئے۔ اس کے بعد اگلا کردار جو آتا ہے عبداللہ بن سبا لعنتی یہودی کا آتا ہے۔ اس یہودی اور خناس نے 6 سال بڑی خاموشی کے ساتھ، بڑی رازداری کے ساتھ، چوری چھپے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ایک پورا محاذ کھڑا کیا۔ جناب عثمان غنی کو پتہ ہے خاموشی اختیار فرماتے ہیں۔ یہ مصر میں بھی گیا، یہ عراق میں بھی گیا، یہ مدینہ کے اندر بھی آیا، بصرہ کوفہ میں بھی گیا، اس کی دال گل جاتی تھی۔ وہاں کے حکمران اس کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرتے تھے، اور اس لعنتی کے جو مقاصد تھے شاید ان کو امید نہیں تھی کہ یہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ایک جگہ ایسی تھی جہاں سے اس کی چترول ہوئی ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طبیعت سیٹ کی تھی دمشق کے اندر، اس کو جوتے مار کے وہاں سے بھگایا تھا، پھر اس نے اپنی پوری پلاننگ کھیلی۔ یہ دوسری بنیاد ہے جو کربلا کی رکھی گئی ہے، اس سانحے کی رکھی گئی ہے جس کو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کہا جاتا ہے۔ اس نے پورا ایک محاصرہ کرایا، بصرہ کے، کوفہ کے، مصر کے اوباش، لچے لفنگے، بدماش اور گنڈے۔ میں کبھی سوچا کرتا تھا آخر کیسے ہو گیا کہ مدینے کا ہی محاصرہ ہو گیا، روڈ ہی بلاک ہو گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نہیں جا سکتے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کنویں کا پانی نہیں پی سکتے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم حیران ہیں ہم کیا کریں، ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا تھا۔ ان ظالموں نے بڑے ایام کا انتخاب کیا کہ حاجیوں کا بہروب پہن کر، حاجیوں کا لبادہ اوڑھ کر، مصر کے، کوفہ کے، عراق کے، عبداللہ بن سبا کے ہم نوا، وہ سارے کے سارے حج مکے ہو رہا ہے اور سارے کے سارے مدینہ آ رہے ہیں۔ 6 سال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے شاندار تھے۔ اس اگلے 6 سالوں کے اندر اس لعنتی آدمی نے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے، تفریق پیدا کرنے کے لیے، امت مسلمہ کو 2 گروپوں میں تقسیم کرنے کے لیے
اس نے دوسرا پھر وال عبداللہ بن سبا نے کھیلا، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی۔ میں نے کہا میں سوچتا تھا کبھی کیسے ہو سکتا ہے کہ محاصرہ ہو گیا، مسلمان موجود ہیں، ان کی چلتی کوئی نہیں ہے، قلیل تعداد میں شر پسند آتے ہیں، ملک کا گھیرا کر لیتے ہیں، مدینے کا گھیراؤ کر لیتے ہیں۔ بھائیو ویسے ہی سمجھ جیسے آج کل 10 دنوں سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ قلیل تعداد میں گنڈے اور بدماش ہیں، موٹر سائیکلوں پہ 3 4 گھوم رہے، کسی کی شکل ہزارہ برادری جیسی ہے، کوئی سندھ کا لگ رہا ہے، پنجاب کے آؤٹ آف پنجاب لوگ لگ رہے ہیں، وہ 3 کی شکل میں گریبان کھولے ہوئے ہیں، پستولیں لگائی ہوئی ہیں، بدماشوں کی طرح ہمارے روڈوں کے اوپر گھوم لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ڈنڈے لے کے 3 بجے جا کر بازار بند کروا رہے ہیں۔ اگر یہاں ہو سکتا ہے نا، آج ہو سکتا ہے، سنیوں کی اکثریتی تعداد کے باوجود ہو سکتا ہے، تو اللہ کے بندو پھر وہاں پر بھی ایسا ہو سکتا تھا۔ لوگ کہتے ہوا ہی کچھ نہیں، کیسے ہو سکتا تھا؟ جیسے آج کل سنیوں کے ساتھ اس ملک میں 10 دن سے کیا جا رہا ہے نا، اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی انہی لوگوں کے آباء و اجداد نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو فہم و فراست عنایت کی تھی، یہاں بھی ناکامی ہوئی۔ ان کا یہ خیال تھا شاید صحابہ گروپوں میں پھٹ جائیں گے۔ اس لعنتی نے اگلا جو وار کھیلا تھا، 2 وار کھیلے۔ پہلا وار کیا کھیلا؟ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے اندر آ گئی ہے، اور اس نے کلمے کے اندر اضافہ یہ کیا کہ جہاں جہاں جاتا، وہاں جہاں جا کر جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام نہاد حمایت دینے کے لیے کہتا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد علی مرتضیٰ کو خلیفہ نامزد کیا تھا، صحابہ نے خلافت چھین لی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ زہر آج بھی 1400 سال کے بعد آیا ہے، اذانوں کے اندر بھی آ گیا ہے، ولی اللہ، وسیع اللہ، خلیفۃ بلا فصل۔ اس طرح کے جملے آج کے نہیں ہیں، یہ پیچھے آپ تاریخ جا کے تلاش کریں۔ اس نے پہلا یہ وار کھیلا، دوسرا وار کیا کھیلتا ہے؟ لوگوں کو اکٹھا کر کے جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے دربار کے باہر آ کر اونچی اونچی آواز سے آوازیں دینا شروع ہو گیا، اللہنا الہنا رازقنا خالقنا۔ علی تو مشکل کشا ہے، علی حاجت روا ہے، علی رزق دیتا ہے، علی اولادیں دیتا ہے۔ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے باہر نکلتے کہتے وہ کہیں جاتے ہو، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کہتے انت الہنا، آپ نے ہمیں پیدا کیا ہے، انت رازقنا، رزق آپ کے در سے ملتا ہے، پینتن پاک کے در سے ملتا ہے، انت خالقنا، تم پیدا کرنے والے ہو، انت مالکنا، انت ربنا، آپ ہمارے پروردگار ہیں، ہم آپ کو سجدہ کرنے کے لیے آئے۔ یہ اس وقت سے سازشیں ہو رہی ہیں۔ اگر آج عوام ان کے بہکاوے میں آ گئی ہے تو اس کے پیچھے 1-2 سال نہیں ہے، صدیوں کی محنت ہے، 1400 سالہ محنت ہے اس کے پیچھے۔ اس خناس عبداللہ بن سبا یہودی کی نسل آج بھی یہ کام کر رہی ہے، اور بولے بالے لوگ بھی اس کے اندر اس بد عقیدگی کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ دیکھا یہاں بھی دال نہیں گلی، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو جلا کے راکھ کر دیا، آگ جلائی، ان بدبختوں کو زندہ جلایا۔ اتنے پختہ اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں، اپنے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے اتنے یہ دلیر کہ جب آگ میں گر رہے تھے کہتے اب تو پکا یقین ہو گیا آپ ہی رب ہیں کہ آگ کا عذاب رب کے سوا دے کوئی نہیں سکتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے انہیں زندیق کہا ہے۔ زندیق وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمان ہو کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، مکاریاں کرتے ہیں۔ یہاں بھی ناکامی ہوئی۔ اگلا وار کھیلا، عثمان غنی کی شہادت ہو چکی ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت کہتی ہے ان کا بدلہ لیا جائے، لیکن بدقسمتی یہ تھی جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کا کمانڈر اشتر نخی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل تھا۔ جناب علی مرتضیٰ نے بارہا کہا ٹھہرو، مجھے معاملات ذرا کنٹرول کرنے دو، ابھی میرے بس میں نہیں ہے، ابھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، ابھی میرے اختیار میں معاملات نہیں آئے، میں ان کو سب کو سزا دوں گا، ذرا معاملات سیٹ کرنے دو۔ پھر یہاں پر ان کا اگلا جو پانسا تھا وہ اگلی 3 جنگیں مسلمانوں کی جو آپس میں ہوں۔ یہ کربلا ایک دم نہیں ہوا، اس کے پیچھے عمر فاروق کی شہادت بھی ہے، عثمان غنی کی شہادت بھی ہے، علی مرتضیٰ کو رب اور الہ کہنا بھی ہے، جنگ جمل بھی ہے، جنگ صفین بھی ہے، جنگ نہروان بھی ہے۔ پھر کہیں جا کر یہ معاملات ہوئے۔ یہ شروع سے بنیادیں رکھی گئی تھی اور پوری پلاننگ کے ساتھ پری پلان کام کیا گیا، اور پوری منصوبہ سازی کے ساتھ خیبر کے یہودی، ایران کے مجوسی، شام کے عیسائی،
ان سب نے مل کر یہ سارے کرتوتیں کی ہیں اور کوشش یہی کی تھی کسی طریقے سے مسلمانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. نہ عمر فاروق کی شہادت پہ تقسیم ہوتی ہے، نہ عثمان غنی کی شہادت پہ تقسیم ہوتی ہے، حتیٰ کہ مسلمانوں کے اندر 3 جنگیں بھی ہو جاتی ہیں، اس کے باوجود مسلمان آپس میں تقسیم نہیں ہوتے. جنگ جمل ہوئی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ معاملے کے لیے جاتی ہیں، رات کو بیٹھتے ہیں، میٹنگ ہوتی ہے، آپس میں مشاورت طے ہو جاتا ہے سارا کچھ کہ ٹھیک ہے صبح پہلی فرصت میں قاتلین عثمان کو سزا دی جائے گی. اب جو لعنتی کردار، اوباش، گنڈے، لچے، لفنگے عثمان غنی کو شہید کرنے والے جو جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میں شامل تھے، راتوں رات پلاننگ کرتے ہیں، آدھے جناب علی کی فوج میں رہ جاتے ہیں، آدھے سیدہ عائشہ کی فوج میں جاتے ہیں، راتوں رات ہو ہا ہوتی ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا لڑنے والا کون ہے، مارنے والا کون ہے. امت یہاں بھی تقسیم نہیں ہوئی، یہاں غلط فہمی ہوئی، ہر ایک کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. پھر جنگ صفین ہوتی ہے، وقت کم ہے، میں تھوڑا سا شارٹ کرتا ہوں. جنگ صفین کے اندر بھی کسی نہ کسی طریقے سے معاہدہ ہو جاتا ہے، صلح ہو جاتی ہے، پھر اندر سے ہی کچھ لوگ نکلتے ہیں جسے جنگ نہروان ہوتی ہے، جن کو ہم خارجی کہتے ہیں. یہاں دیکھا کہ خارجی بھی شکست کھا گئے، ان کو تھا کہ چلو کچھ نہیں، مسلمانوں کے اندر ایک فرقہ خارجی کا نکال دیا ہے نا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا قیامت سے پہلے مسلمانوں کے 2 بڑے بڑے گروہ آپس میں لڑیں گے. مسلمانوں کے 2 بڑے بڑے گروہ، یعنی سیدنا معاویہ کا گروہ بھی مسلمان ہے، سیدنا علی کا گروہ بھی مسلمان ہے، میں لڑیں گے 2 آپس میں. ان میں سے جو حق کے اوپر ہوگا وہ اس لشکر کے ساتھ لڑے گا جو ایک تیسرا لشکر نکلے گا. وہ خوارج تھے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ جہاد کیا، ان کی گردنیں کاٹی، گردنیں کاٹ کر کوفہ کی مسجد میں رکھ دی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نماز پڑھنے کے لیے آئے، عبداللہ بن مسعود نماز پڑھنے کے لیے آئے، پوچھے یہ گردنیں کس کی ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ گردنیں خارجی کی ہیں. کہتے یہ جہنم کے کتے ہیں، انسان نہیں ہے. انہیں صحابہ کو کافر کہہ دیا تھا. یہ صحابہ کے کہتے صحابہ سارے معذلہ مرتد ہو چکے ہیں. یہاں بھی ناکامی ہوئی. پھر اگلا 5 سال تو ماننا تھا. وہ دیکھا ہمارے مقاصد کے اندر رکاوٹ کون ہے؟ 3 بندے بیٹھتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں 3 بندے اگر مر جائیں نا تو کام بڑا سیٹ ہو سکتا ہے. کون؟ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں ان 3 بندوں کی وجہ سے نا مقاصد نہیں پورے ہو رہے. ہر بندے نے کہا ٹھیک ہے جی، ایک بندہ میرا ذمہ. جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا، فجر کے پہلے تہجد کے وقت لوگوں کو تہجد کے لیے بیدار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، زہر بجھا ہوا خنجر مارا جاتا ہے، ان کی شہادت کا معاملہ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد امیر معاویہ زخمی ہو جاتے ہیں. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اتفاقاً اس دن آ نہیں سکے، ان کی جگہ جو بندہ تھا وہ بیچارہ شہید ہو گیا. اب اگلا معاملہ انہوں نے پھر سیٹ کرنا تھا مسلمانوں میں جنگ کروانے کا. آدھے ادھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے گروپ میں آ جاتے ہیں، آدھے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا چلو اور تو کچھ بنا نہیں، مسلمان لڑتے نہیں جیسے ہم چاہتے ہیں، وہ نفرت اور قدورت نہیں پیدا ہوتی. ہم نے عمر فاروق کی شہادت کا معاملہ بھی کر لیا، عثمان غنی کی شہادت بھی کروا لی، ہم نے امیر معاویہ کے ساتھ بھی جنگیں کروا لی، جناب سیدہ عائشہ کے ساتھ بھی جنگیں ہو گئی. علی مرتضیٰ کی شہادت کے بعد سوچئے اب موقع ہے ہمارے پاس. کوفے والے یہ اصل قاتل ہیں، بدماش ذمہ دار ہیں، باقی بھی سب قاتل ہیں. عبداللہ بن زیاد بھی قاتل ہے، شمر دل جوشن بھی قاتل ہے، تمیمی بھی قاتل ہے، اور میں سمجھتا ہوں یزید بھی اس کے اندر شریک ہے. اگر کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتا تھا عبید اللہ بن زیاد کو سزا تو دے دیتا. کم از کم میں ذاتی طور پر کم از کم اس کو سزا تو دینی چاہیے تھی نا، کہ اس نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا ہے، اسے سزا ہی دے دیتا تاکہ کچھ تو لوگوں کو سکون مل جاتا. باہر کیف جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں خلافت کی، 6 مہینے تک خلیفہ راشد رہے، اور لوگوں سے بیعت کس بات پر لے رہے ہیں؟ جو میں کروں گا وہ تم نے ماننا ہے. اب یہاں پر امیر معاویہ کا لشکر بھی تیار ہے، جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بھی تیار ہے. اب دونوں آپس میں جنگیں کرنے والے ہیں. ہلکی سی بات اڑی، ایک روز ہلکی سی بات اڑتی ہے کہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست ہو گئی ہے. جو 7 والے کوفے والے تھے، کوفی لا یوفی، کوفی کے اندر کبھی وفا نہیں ہوتی، کوفی والا کبھی وفا کر ہی نہیں سکتا، ان ظالموں کے اندر وفا ہے ہی نہیں. اب ہلکی سی ہوا اڑی
جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ کو شکست ہو جاتی ہے، جھوٹی افواہ کسی نے پھیلا دی نا، تو وہی جو کوفے والے قریب تھے انہوں نے خیمے بھی چھین لیے، پیسے بھی چھین لیے، مال بھی چھین لیا۔ بعد میں جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے پوری ایک ہسٹری تھی، پوری ایک گیم تھی۔ وہ لوگوں کے ساتھ وعدہ لے رہے تھے، بیعت کر رہے تھے کہ میں اس شرط پر تمہارا خلیفہ بنوں گا، جو میں کہوں گا وہ تمہیں منظور ہے۔ اب میں نے عرض کیا نا، 3 بند ان کے دل میں کھٹکتے تھے، ایک جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تینوں میں سے ایک اپنے اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ اب 2 بندے اور، ایک بندہ اور بھی تھا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ان کو کیوں گالی دی جاتی، ان شخصیات کو؟ جناب امیر معاویہ کو کیوں برا کہا جاتا ہے؟ عمر بن عاص کو ان کے نام پر امرو عیار کی کہانیاں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی کو برا بلا کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب جنگیں پوری طرح تیار تھی، فوجیں تیار تھی، سارا کچھ ہونے والا تھا، ان 2 بزرگوں نے، جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فہم و فراست کے ذریعے سے لاکھوں مسلمانوں کی جانیں بچائی تھی۔ وہ جو 20-25 سال سے ایک مقصد چل رہا تھا، کسی طریقے سے باہم دستوں گریباں ہو جائیں، کسی طریقے سے نسلوں کی نسلیں ختم ہو جائیں، کسی طریقے سے سارے صحابہ لڑ پڑے، وہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 100 صحابہ بھی ان میں شریک نہیں ہوئے، تابعین تھے، ان کی کثیر تعداد تھی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ہمیشہ ان جنگوں سے پرے رہتے تھے، جتنے بھی گئے تھے 100 سے زیادہ نہیں گئے، اور جتنے بھی گئے تھے صلح کروانے کے لیے ہمیشہ جایا کرتے تھے۔ اور جب صلح ہونے لگتی تھی، یہ عبداللہ بن سبا کے ایجنٹ، اس کے پروردہ، اس کے تربیت یافتہ، راتوں رات آگ لگا کر فتنہ بھڑکا دیتے تھے۔ جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ کے پاس آ کر، امیر معاویہ کن سے لڑیں گے ہم؟ سارے تو اپنے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جناب حسن کے پاس جاتا ہوں، کچھ بات ہی کر لیتے ہیں۔ اب جناب حسن رضی اللہ تعالی کے پاس جا کے بات ہوتی ہے، کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، میں خلافت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری کچھ باتیں سن لیں آپ۔ میں نے شاید پچھلی دفعہ کہا تھا کہ 2 لاکھ درہم سال کا مانگا تھا، میں کل رات پڑھ رہا تھا 20 لاکھ درہم سال کا مانگا تھا۔ کہتے ہیں ہماری کچھ شرائط ہیں، یہ شرطیں ہماری، ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ لوگ، ہم نواسہ رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، لوگ ہم سے مانگنے کے لیے ہمارے دروازوں کے باہر آتے ہیں، لائنیں فقیروں غریبوں کی لگی ہوتی ہیں، ہم لوگوں کو خالی ہاتھ نہیں دیتے۔ آپ نے ہمیں سالانہ 20 لاکھ درہم کس چیز کا دینا ہے؟ ہم نے وہ غریبوں کے اندر تقسیم کرنا ہے۔ ساری شرطیں تسلیم کی گئی، کہا جو آپ مانتے ہیں مجھے چاہیے، لیکن وہ خبیث، وہ خناس، وہ لعنتی کردار درمیان میں لگے ہوئے تھے، وہ خط بھیج رہے تھے۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کہا نا کہ میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا، اللہ اکبر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی پہ غور فرمائیں۔ آپ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ لڑکھڑاتے ہوئے نانا جی کی طرف آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہاں کوئی بچہ اگر آ جائے، شور مچاتا ہوا آ جائے، میرا ہی آ جائے، فرض کریں کسی کا بھی آ جائے، تو سارے لوگ پریشان ہو کے دیکھنا شروع کر دیں گے، یا کہتا ہوں آ گیا، انہیں سارا موشن ہی خراب کرتا، اس نے مضمون ہی خراب کر دیا، جمعہ ہی خراب کر دیا۔ تو صحابہ نے ایسے کر کے دیکھا نا، آپ فرمایا ٹھہر جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور ان کو گلے لگایا، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ میرے صحابہ میری بات سنو، اس کو کچھ نہ کہنا، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے سے ایک وقت آئے گا مسلمانوں کے 2 بڑے بڑے لشکر آپس میں لڑنے لگیں گے، اللہ اس کی وجہ سے ان کے اندر صلح کروا دے گا۔ لفظ پہ غور کریں، 2 مسلمانوں کے بڑے بڑے لشکر۔ جناب حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، مجھے یہ لفظ بڑا پسند ہے، 2 بڑے بڑے مسلمانوں کے لشکر، کیونکہ ادھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی سارے کے سارے مسلمان، ادھر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر وہ بھی سارے کا سارا مسلمان۔ اب انہیں کہا نا میں نے خلافت سے دستبردار ہونا ہے، جناب امیر المومنین امیر معاویہ کو تسلیم کرنا ہے، وہی کوفے والے انہیں خنجر بھی مارے، منہ پہ تھوک پھینکے، جا رہے ہیں، آوازیں کستے ہیں، یا مذل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کر دینے والے۔ یہ وہی درپردہ یہودیوں کی نسل تھی، یہ کوفہ والے تھے، یہ بصرہ والے تھے، جن کی رگ رگ کے اندر بے وفائی تھی۔ افواہ کیا پھیلا دی، ایک وقت آیا افواہ یہ پھیلا دی جناب حسن رضی اللہ تعالی خلافت کے طلبگار ہیں،
ان سے کسی نے آ کر پوچھا جناب آپ خلافت چاہتے ہیں، آپ خلافت کے طلبگار ہوئے ہیں دوبارہ؟ کہتے جانے دو یار، اللہ کا خوف کرو۔ جب اللہ نے مجھے قوت عطا کی تھی، جب اللہ نے مجھے خلافت دے دی تھی، جب میرے تحت ہزاروں سردار تھے، سینکڑوں قبیلے لڑنے مرنے کے لیے تیار تھے، میں تو اس وقت خلافت کو ٹھکرا دیا تھا۔ اب ان چند اوباشوں کے وجہ سے، لچے لفنگوں کے کہنے پر میں خلافت کا دعویٰ کر دوں گا؟ خط آتے تھے کوفے والوں کے، تو کسی شاعر نے کہا کوفے کے بعد دل میں ہوا ایسی چل پڑی، ہم نے کسی بھی خط پہ بھروسہ نہیں کیا۔ نامہ بر خط لے کے آتا جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، کہتے کہاں سے آئے ہیں؟ کوفہ سے آئے ہیں۔ کہتے پھاڑ دو، یہ پانی پڑا ہے اس میں پھینک دو، میں نے نہیں پڑھنے۔ لوگوں نے کہا کس لیے؟ کہتے میں جانتا ہوں اس کے اندر یہی لکھا ہے کہ آپ آ جائیں، ہزاروں تلواریں آپ کی حمایت میں خلافت کے لیے کھڑی ہیں۔ کے ساتھ ہی فرمانے لگے مجھے اپنا ڈر نہیں ہے، وہ لوگ مجھے نہیں کچھ کر سکتے، لیکن مجھے اس بیچارے کا ڈر ہے، میرا چھوٹا بھائی کہ ان کی باتوں میں نہ آ جائے۔ پھر جب دیکھا کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مقاصد کی راہ میں رکاوٹ ہے، 20 سال تک جنگ ہی نہیں ہو رہی، وہ 40 لاکھ مربع میل جو تھا، وہ 20 سال کے اندر 20 لاکھ مربع میل کر 60 لاکھ مربع میل بنتا جا رہا ہے۔ یہ قبرص بھی فتح ہو گیا ہے، یہ استنبول کے دروازے پہ بھی مسلمان دستک دینا شروع ہو گئے ہیں، یہ بحری بیڑے بھی مسلمانوں کے بن گئے ہیں، مسلمانوں کا تعلیمی نظام پوری دنیا میں پہنچ چکا ہے۔ اب انہیں دیکھا کہ ہمارے راستے میں رکاوٹ کون ہے؟ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں بدماشوں نے جن کا ہاتھ تھا عمر فاروق کی شہادت میں، عثمان غنی کی شہادت میں، جنگ جمل کروانے میں، جنگ صفین کروانے میں، علی مرتضیٰ کی شہادت میں، انہیں ظالموں نے پھر زہر دے کر حسن رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا۔ یہاں سے پھر کربلا شروع ہوتا ہے عزیزو۔ آگے کربلا کو سمجھنا ہے نا، پہلے اس پوری 40 سالہ تاریخ مسلمانوں کی پڑھ لینا پہلے۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ پھر خط پہ خط دیے جا رہے، خط پہ خط بھیجے جا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ فرماتے نہیں میرے امیر معاویہ کی بیعت کی، ان کے خلاف تو میں نے بالکل نہیں نکلنا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ان کو کہا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کریں۔ 4 مرحلوں میں کربلا کا واقعہ تقسیم کیا جا سکتا ہے یہاں پر۔ پہلا مرحلہ جب ان کو کہا گیا آپ بیعت کریں، فرمانے لگے نہیں میں علی الاعلان بیعت نہیں کرتا، میں علی الاعلان بیعت کروں گا، میں خفیہ بیعت نہیں کر سکتا، میرے جیسا آدمی خفیہ بیعت نہیں کرتا۔ مدینہ کے اندر رہے، پتہ سب تھا لیکن نظر انداز کیا جا رہا تھا، ان کی عظمت اس قدر زیادہ نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ پھر یہاں سے وہ رات کو اپنے بچوں کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ مکہ نکلتے ہیں، تو صحابہ ان کے بھائی محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ روکتے ہیں، دیگر صحابہ روکتے ہیں نہ جائیں، اگر آپ نے جانا ہی ہے نا آپ جائیں، اپنے بیوی بچوں کو ساتھ نہ لے کے جائیں، ان کو چھوڑ دیں یہاں پر۔ اللہ نے جو تقدیر میں لکھا تھا وہ غالب آیا۔ جناب حسین رضی اللہ عنہ یہاں مکہ پہنچ جاتے ہیں۔ مکہ پہنچنے کے بعد پھر نامہ و پیام ہوتا ہے۔ عبداللہ بن زبیر بھی وہاں موجود ہیں، ہمیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیعت نہیں کی، وہ بھی وہاں تشریف فرما ہے، دونوں صحابی ہیں۔ مجھے آپ کا ارادہ کیا؟ کہتے میں نے کوفے جانا ہے۔ دیگر صحابہ کو پتہ چلا، پھر روکنے کے لیے آئے، کہا اگر آپ واقعتاً خلافت چاہتے ہیں اب کوفے کم از کم نہ جائیں۔ قتلوا اباک وجرح اخاک، یہ کوفے والے ہیں جنہوں نے آپ کے باپ کو شہید کیا ہے، یہ کوفے والے ہیں جنہوں نے آپ کے بھائی کو خنجر مار کے زخمی کیا تھا، آپ کسی اور علاقے میں چلے جائیں۔ کافی صحابہ نے روکا، اللہ کا حکم غالب آیا۔ یہ دوسرا مرحلہ، یہاں سے نکلتے ہیں وہ کوفہ تشریف، بلکہ مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں، اپنے چچیرے بھائی کو جاؤ وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر آؤ۔ وہ حالات کا جائزہ لینے کے بعد جو ابتدائی تصویر سامنے آتی ہے، ہزارہ لوگ بیعت کر چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ آ جائیں۔ یہ تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ وہاں مکہ سے روانگی ہو جاتی ہے۔ پھر خیر خواہ روکتے ہیں کہ آپ کم از کم جانا چاہتے ہیں، بیوی بچوں کو تو چھوڑ جائیں، اہل خانہ کو چھوڑ جائیں، 100 مسائل ہو سکتے ہیں، ان کے لیے پریشانی بنے گی۔ اللہ کا حکم میں پھر کہتا ہوں غالب آیا۔ تیسرا مرحلہ نکلے ہیں، پیچھے کوفے والوں نے مسلم بن عقیل رضی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہاں جو نعمان بن بشیر تھے وہ پیار سے سمجھاتے رہے کوفے والوں کو، عمر بن سعد تھے وہ بھی پیار سے سمجھاتے رہے، عبید اللہ بن زیاد بدمعاش قسم کا آدمی، سخت مزاج آدمی،
اسے تعینات کیا گیا تھا کوفے والوں کو دبانے کے لیے. یہ مقصد تھا اصل میں, نہ کہ شہید کرنے کے لیے. اس ظالم بدماش غنڈے نے آ کر کوفے والوں کو ساتھ ملا لیا. کوفے والوں نے پھر یہاں بے وفائی کی. یہاں پر اگلا معاملہ وہ مسلم بن عقیل شہید ہونے سے پہلے پیغام بھجوا دیتے ہیں. جب تیسرا مرحلہ چل رہا ہے, جناب حسین رضی اللہ عنہ عیال اور ساتھیوں کے ساتھ کوفے آ رہے ہیں, تو وہاں پر رستے میں ان کو پیغام ملتا ہے مسلم بن عقیل کا دوسرا پیغام ہے, یہاں سے واپس چلے جائیں, مجھے جب تک پیغام پہنچے گا تب تک میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا. یہ تیسرا مرحلہ یہاں آ کے رکا. احباب نے ساتھ وہاں کھڑے ہیں. اب حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے پوری تصویر واضح ہو جاتی ہے, یہ کوفے والے میرے ساتھ کیا کیا ہے. وہاں سے پھر وہ واپسی, چوتھا مرحلہ وہاں سے, تیسرے کے بعد وہ واپسی کا ارادہ کرتے ہیں. اب میں واپس جاتا ہوں. لوگ یہ سوچ کر ساتھ چھوڑ دیتے کہ ہم نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا, آپ کا جو مقصد تھا لڑنا وہ تو ہے ہی نہیں, ہم واپس جا رہے ہیں. اب وہاں پر ان کو کسی نہ کسی طریقے سے نام و پیام ہو رہا ہے, پیغام رسانی ہو رہی ہے. جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ 3 باتوں کے اوپر کہتے ہیں میں اتفاق کرنے کے لیے تیار ہوں. تینوں میں سے جو کام میرے ساتھ چاہے کر لو. یا تم لوگ مجھے مکہ جانے دو, میں ساری زندگی اللہ اللہ کرتے مکہ میں بسر کر دوں, یا تم لوگ مجھے کسی سرحد پہ بھیج دو, اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا میں شہید ہو جاؤں گا, یا تم لوگ مجھے یزید کے پاس جانے دو, میں اس کے ساتھ جا کے خود ہی جو بات کرنی ہوگی کر لوں گا. یہ ان کی بالکل حق بجانب بات تھی. یہاں عبید اللہ بن زیاد لعنتی اور خبیث کا تکبر, غرور, شوخی, شرارت اور اس کو بڑکانے والے اہل کوفہ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں مانتا. لڑنے کے لیے کہتے میری بیعت کرو, تیری کس بات کی بیعت کرے, تو کون ہے, 3 میں نہ 13 میں. تو وہاں پر جب میدان لگا ہے, یہ چوتھا مرحلہ پھر وہاں عزیزوں شروع ہوتا ہے. المناک شہادت کا مرحلہ, بچوں کی, بزرگوں کی شہادت. اور وہاں پر پھر جناب حسین رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں نا, دیکھا جو تیر کھا کے کمینگاہ کی طرف, اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. جب میدان لگا ہوا تھا نا, وہی سارے کوفے کے شریر, شیطان, خبیث, لعنتی, وہ پھر ملائے اس کو عمر فاروق کی شہادت سے شروع کر کے یہاں تک لے کر آئے. وہ انہی کے پالے ہوئے گنڈے, عبداللہ بن سبا کے پالے ہوئے گنڈے اور بدماش, جو انہیں خط لکھے تھے. اب وہ جانے کیوں نہیں دے رہے؟ کیا خیال ہے اگر حسین رضی اللہ تعالی وہاں سے جاتے تو ان کے ساتھ خط بھی تو تھے نا, جن لوگوں نے ان کو شہید کیا تھا, جن لوگوں نے پیغام دیا آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں. تو کیا خیال ان لوگوں کی شترول نہ ہوتی, جن کے خط پکڑے جاتے. یہ لوگ پھر ملوث ہوئے اس واقعے کے اندر. ان کو پتہ تھا اگر یہ آج یہاں سے چلے جاتے ہیں, آج یہاں سے چلے جاتے ہیں, پھر ہم نے کوئی نہیں بچنا. پھر یہ المناک سانحہ پیش آیا. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے, ان کے اہل خانہ شہید ہوئے. صرف ایک نشانی بچی جناب زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ, جن سے آگے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل چلی ہے. اور میں کہتا ہوں کوفے والے قاتل تھے, میں نہیں کہتا. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے, صحابی رسول ہیں. کسی نے آ کر پوچھا کہ حالت احرام میں مکھی ماری جا سکتی ہے؟ سوال بڑا ہی ناگوار گزرا انہیں, نامعقول سا سوال تھا. تو غصے میں کہتے ہو تو کتوں دا ہے, یہ اس کی عقل دیکھو کیسا بے وقوفانہ سوال کر رہا ہے. حرم میں مکھی مرتی ہے جلدی کسی سے؟ احرام پہننا کہ اللہ کی بات کرنی ہے کہ مکھیاں مارنی ہے؟ مکھی ہاتھ میں آتی ہے کسی کے جلدی جو مار لو گے؟ ان کو بڑا ناگوار گزرا. بولے کہاں سے آئے ہو؟ اسے کہا میں کوفہ سے آیا ہوں. کہتے بدبختو, نواسہ رسول کو مارتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی, اور مکھی مارتے ہوئے تمہیں حرم کا خیال آ رہا ہے. جناب زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت حسین کے صاحبزادے, جب رونے کی آوازیں سنی, وجاؤ اباہم عشاء, بھائی 2-3 منٹ مجھے اور دے دیں, وجاؤ اباہم عشاء یبکون. وہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی نا کنویں میں خود ہی پھینکا رات کے روتے ہوئے کہ ابو جی یوسف کو بیڑیا کھا گیا, ویسے یہ لوگ اب انہوں نے رونا شروع کر دیا, چیخنا ہائے مر گئے, ہائے مر گئے, ہائے ہائے, یہ کرنا شروع کر دیا. جناب زین العابدین رحمہ اللہ بیمار تھے, بیماری میں آنکھ کھول کر کہتے ہیں کیا بات ہے, ہمارا تو گھر والا بچا ہی کوئی نہیں ہے, رو کون رہا ہے؟ بتانے والے بتایا کوفے والے رو رہے ہیں. کہتے بڑے ظالم اور بدبخت ہیں, پہلے بلا کے ہمیں شہید کر دیا, اب خود ہی رو رہے ہیں. یہ اس کی گواہی ہے جو وہاں اس کا بندہ بچا ہے کربلا کے اندر کا. تو بھائیو یہ ایک چھوٹا سا ایک مختصر سا ایک واقعہ ہے. میں ایک بات آخر میں ایک بات کہوں, اہل علم نے ناپسند کیا ہے
کہ اس طرح کے معاملات کو، اس طرح کے موضوعات کو منبر و محراب پہ ڈسکس کیا جائے، لیکن ہم مجبور اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ان ایام میں ان واقعات کو جھوٹا بیان کر کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کی توہین کی جاتی ہے۔ تو ہمارا اس معاملے میں منہج بالکل واضح ہے۔ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں پہ بھی اللہ کی لعنت، جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم دینے والے پہ بھی اللہ کی لعنت، اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے حکم دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت، اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے اندر شرک کرنے والے پہ بھی اللہ کی لعنت، اور جو ان کی شہادت پہ، مظلومانہ شہادت پہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔